بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کے سامنے ایک بار دوبارہ حاضر، جس طرح سے آپ تمام کے علم میں کہ الحمدللہ مختلف اعمال اور مختلف وظائف کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، چاہے وہ شرعی معاملات ہوں، چاہے اس کا تعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، چاہے ذکر و اذکار، اور بالخصوص جو میرا ازمودہ ہے اور بزرگوں کے سینے سے جو میں نے حاصل کیا، اور بالخصوص میرا مربی، میرے شیخ، میرے مرشد کامل صوفی شیخ طارق احمد قادری شاذلی دامر برکاتہم العالیہ سے جو چیزیں مجھے حاصل ہوئی، تو وہ میں آپ کے سامنے ود دا پیسج آف ٹائم مختلف وقتوں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج اسی مناسبت، اسی سلسلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث اس کے متعلق کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے کیا فرمانات ہیں، قرآن و حدیث نے اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا نا، اللہ نے جب اس کو نازل کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ اترا، تو آپ فرماتے ہیں کہ بادل مشرق کی طرف جو ہے نا سب دوڑنے لگے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپائے جتنے جانور غور سے سننے لگے کہ کیا آنے والا ہے، یہاں تک کہ شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، مشرق کی طرف بادل دوڑنے لگے، اسی طریقے سے ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر جوش میں آ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ بھی اسی طرح کی روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا نا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو اس وقت پتھروں میں، پہاڑوں میں جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضور کی حدیث ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت پیدا کر دوں گا۔ کتنے کمال کی بات ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میری ذات کی قسم، اللہ فرما رہا ہے میری ذات کی قسم جس شے پر بسم اللہ پڑھ دیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہم ڈھونڈتے ہیں نا یار، لوگ کہتے ہیں کہ یار برکت ہی زندگی سے ختم ہو گئی۔ میرے بھائی، زندگی کثرت سے نہیں، زندگی کی خوشیاں کثرت سے نہیں، برکت کے ساتھ ہے۔ وہ رب، ہمیں چاہیے کہ ہم رب سے برکت مانگیں۔ جب بندے کی زندگی میں برکاتوں کا نزول ہوتا ہے نا، اور یہ برکات آج دیکھیں نا، جتنے پریشان حال ہے، میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ یار ہم کہاں جائیں، کدھر ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ آج ادارہ ہمارا نہیں ہے، ہم کوئی ایسی ادارے نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے پاس صرف دعاؤں کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کو اختیار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار ہے دعا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعاؤں کو اختیار کریں۔ اور دعائیں، ہمیں ہمیشہ سے کہتا ہوں، دعائیں جو ہے نا دینی نہیں ہوتی، دعائیں لینی ہوتی ہیں۔ اور دعائیں لی کیسے جاتی ہے؟ بزرگوں کی خدمت کر کے لی جاتی ہے، اللہ والوں کی غلامی حاصل کرنے سے لی جاتی ہے۔ تو جب حضور نے فرما دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں ہر اس چیز کے اندر برکت پیدا کر دوں گا جس میں بسم اللہ پڑھی گئی۔ میں آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے اور عبداللہ بن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ اس میں کتنی فضیلت ہے، اس میں کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسے ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی۔ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی دیکھیں کتنے قریب ہے۔ آپ آنکھ کے اندر اپنے دیکھیں گے نا، آنکھ کے اندر، تو آنکھ کی سیاہی میں، پتلی کے اندر سیاہی اور سفیدی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اور اسم اعظم کے درمیان اتنا ہی، ایسے ہی قرب ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے جو ہے نا، یہ بسم اللہ کو اللہ نے اتنا فضیلت دیا کہ یہ اللہ کے اسم اعظم میں سے، اللہ کے اسم اعظم میں سے۔ اور اسم اعظم کی فضیلت آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسم اعظم ایسا ہے، لوگ اسم اعظم کی تلاش میں در بدر گھومتے رہتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے کہ اسم اعظم مل جائے، اسم اعظم مل جائے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر اسم اعظم ہے، اسم اعظم چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ آج لوگ جو ہے وہ، میں دیکھتا ہوں نا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بسم اللہ کو بڑے اچھے انداز میں لکھتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں لکھتے ہیں، ایک سے ایک رائٹر ہیں، تحریر کرنے والے ہیں، نیٹ کے اندر آپ کو ملتے ہیں
کہ جنہوں نے بسم اللہ کو بڑے خوبصورت جو ہے نا خطاطی میں لکھا ہوتا ہے اور دیکھ کے ہی ماشاءاللہ اس کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی بنیاد پہ، اللہ کے ادب کی بنیاد پر، رب کی تعظیم کی بنیاد پر بسم اللہ کو عمدہ شکل میں لکھا، اچھی صورت میں، اچھی تحریر میں اس کو لکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا، رب اس کو بخش دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میں اپنے تمام سامعین کو بھی کہوں گا کہ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ان چیزوں کو آگے شیئر کریں۔ میرے بھائی یہی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں آپ کے لیے۔ آج ہم غلط چیزوں کو، فحش و عریانی چیزوں کو شیئر کرنے کے بجائے، دیکھیں آپ تو مر جائیں گے لیکن آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا، آپ کا فیس بک چلتا رہے گا، آپ کا واٹس ایپ چلتا رہے گا، صحیح ہے۔ جو چیزیں آپ نے شیئر کی وہ پتہ نہیں کہاں تک چلتا رہے، کتنا مواد ہے، کون کون اس کو شیئر کرتا رہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے پروفائل، ہمارے اسٹیٹس، ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز سے، چاہے فیس بک کا پیج ہو، یوٹیوب کا ہو، انسٹاگرام کا ہو، ٹک ٹاک ہو، ادروائز جتنے بھی پیجز ہیں اس میں سے ہم اچھی چیزیں شیئر کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔